یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی ولی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت خلافت پر مجبور کریں اور ان کو اس معاملے میں مہلت نہ دیں۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل کس طرح کریں۔ مروان بن حکم جو ان سے پہلے والی مدینہ رہ چکا تھا، ان کو مشورے کے لیے بلایا گیا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ابھی تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر مدینے میں شائع نہیں ہوئی، مناسب ہے کہ ان لوگوں کو فوراً بلایا جائے۔ اگر وہ یزید کے لیے بیعت کر لیں تو مقصد حاصل ہے، ورنہ سب کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ ولید نے اسی وقت عبداللہ بن عمر بن عثمان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بلانے کے لیے پہنچا۔ اس نے ان دونوں حضرات کی مسجد میں پایا اور امیر مدینہ ولید کا حکم پہنچا دیا۔ دونوں نے کہا تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ اس نے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ وقت امیر کی مجلس کا نہیں، اس وقت ہمیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذکاوت سے پوری بات سمجھ گئے تھے۔ فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کرے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا کہ پھر اب کیا رائے ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جا کر اپنے نوجوانوں کو جمع کر لیتا ہوں اور پھر ان کو ساتھ لے کر ولید کے پاس پہنچتا ہوں۔ میں اندر جاؤں گا اور نوجوانوں کو دروازہ پر چھوڑ جاؤں گا کہ کوئی ضرورت پڑے تو میں ان کی امداد حاصل کر سکوں۔ اس قرارداد کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے پاس پہنچے۔ وہاں مروان بھی موجود تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کے بعد اول تو ولید اور مروان کو نصیحت کی کہ تم دونوں میں پہلے کشیدگی تھی، اب میں تم دونوں کو مجمع دیکھ کر خوش ہوا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے تعلقات خوشگوار رکھے۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر اور اپنی بیعت کا تقاضا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر اظہار غم و افسوس کیا اور بیعت کے متعلق یہ فرمایا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ خلوت میں پوشیدہ طور پر بیعت کر لوں۔ مناسب یہ ہے کہ آپ سب کو جمع کریں اور بیعت خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں۔ اس وقت میں حاضر ہوں گا، جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہو جائے گا۔ ولید ایک عافیت پسند انسان تھا۔ اس بات کو قبول کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپسی کی اجازت دے دی، مگر مروان نے ان کے سامنے ہی کہا کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی نہیں ان پر قدرت نہ ہوگی۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ ان
کو روک لیں اور جب تک بیعت نہ کریں جانے نہ دیں ورنہ قتل کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو سخت جواب دیا کہ تو کون ہوتا ہے جو ہمیں قتل کرائے اور یہ فرمایا کرو وہاں سے نکل آئے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیے۔ ولید نے کہا یہ خدا کی قسم مجھے ساری دنیا کی سلطنت اور دولت بھی اگر اس کے بدلے میں ملے گی میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروں تو میں اس کے لیے تیار نہیں۔ قیامت کے روز حسین کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہو وہ نجات نہیں پا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر راتوں رات مدینے سے نکل گئے۔ جب وہ تلاش کرنے پر ہاتھ نہ آئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاقب کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی صورت اختیار کی کہ اپنی اولاد اور متعلقین کو لے کر مدینے سے نکل گئے اور دونوں مکہ مکرمہ پہنچ کر پناہ گریز ہو گئے۔ یزید کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو ولید بن عتبہ کی سستی پر محمول کر کے ان کو معزول کر دیا۔ ان کی جگہ عمرو بن سعد اشک کو امیر مدینہ بنایا اور ان کی پولیس کا افسر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عمرو کو بنا دیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ان دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف ہیں۔ عمرو بن زبیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری میں کوتاہی نہ کرے گا۔ عمرو بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو رسائی مدینے میں جو لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے ان سب کو بلا کر سخت تشدد کیا اور مار پیٹ کے ذریعے ان پر روک جمایا۔ چاہا اس کے بعد مشورہ عمرو بن سعید 2000 جوانوں کا لشکر لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوا۔ ابو شرح خزائے نے عمر بن سعد کو اس حرکت سے روکا کہ مکہ مکرمہ میں قتل و قتال جائز نہیں، جو لوگ حرم مکہ میں پناہ گزین ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بھیجنا خدا تعالیٰ کی حدود کو توڑنا ہے۔ مگر عمرو بن سعد نے ان کی بات نہ مانی اور حدیث میں تعویلیں کرنے لگا۔ عمرو بن زبیر 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا اور مکے سے باہر قیام کر کے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیج گئے، مجھے یزید کا یہ حکم ہے کہ تمہیں گرفتار کروں، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ مکہ مکرمہ کے اندر قتال اور اس کے لیے تم خود کو میرے حوالے کر دو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند نوجوانوں کو اس کے مقابلے کے لیے بھیج دیا جنہوں نے اس کو شکست دی، اور عمرو بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علقمہ کے گھر میں پناہ لی۔ دوسری طرف جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکلے تو راستے میں عبداللہ بن موتی ملے، دریافت کیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا اس وقت تو مکہ مکرمہ کا قصد ہے، اس کے بعد میں استخارہ کروں گا کہ کہاں جاؤں۔ عبداللہ بن موتی نے کہا کہ میں ایک خیر خواہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مکے ہی میں رہیں، خدا کے لیے آپ کوفے کا رخ نہ کریں، وہ منصور شہر ہے، اس میں آپ کے والد ماجد قتل کیے گئے اور آپ کے بھائی کو پہ یارو مددگار چھوڑ دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں پہنچ کر مقیم ہو گئے۔
اور اطراف کے مسلمانوں ان کی خدمت میں آنے جانے لگے۔ ادھر جب اہل کوفے کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر ملی اور یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے بیعت یزید سے انکار کر دیا، تو کچھ حضرات شیعہ سلیمان بن سرو خزائے کے مکان پر جمع ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ فوراً کوفے آ جائیے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ یزید کی طرف سے کوفے میں امیر جو حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے 2 دروازے بعد اسے مضمون کا ایک اور خط لکھا اور دوسرے خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے، جس میں یزید کی شکایت اور اس کے خلاف اپنے نصرت تعاون اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا۔ اور چند وفود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفود اور تطوط سے متاثر ہوئے، مگر حکمت و تشامدی سے یہ کیا کہ بجائے خود جانے کے لیے اپنے چچا بھائی مسلم بن عقیل کو کوفے روانہ کیا اور ان کے ہاتھ یہ خط لکھا بھیجا: بات سلام مسون، مجھے آپ لوگوں کے خط ملے اور حالات کا اندازہ ہوا، میں اپنے منتقل چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھے۔ اگر وہ حالات کے تحقیق کرنے کے بعد مجھے خط لکھیں گے تو میں فوراً کوفے پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے جانے سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچے اور مسجد نبوی میں نماز ادا کی اور اپنے اہل و عیال سے رخصت ہوئی۔ کوفے پہنچ کر مختار کے گھر میں مقیم ہوئے۔ یہاں کے حضرات ان کے پاس آنے جانے لگے۔ جب کوئی نیا آدمی آتا تو مسلم بن عقیل اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھ کر سناتے، جس کو سن کر سب پر گریہ طاری ہو جاتی۔ مسلم بن عقیل نے چند روز کے قیام سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہاں کے عام مسلمان یزید کی بیعت سے متفق نہیں ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت لینی شروع کر دی۔ چند روز میں صرف کوفے سے 18,000 مسلمانوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر لی اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا اور